پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم رومیو کے نام پولس رسول کا خط باب 9 اور اس کی آیت 7 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور آیت 25 تک غور کرے تھے۔ آج سے ہم آیت 25 سے غور کرنا شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت 25 اور 26۔ یا پولس بولتے ہیں، چنانچہ ہوشے کی کتاب میں بھی خدا یوں فرماتا ہے کہ جو میری امت نہ تھی اسے اپنی امت کہوں گا، اور جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا۔ اور ایسا ہوگا کہ جس جگہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم میری امت نہیں ہو، اسی جگہ وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ تو یہ بات ہوشیہ نبی کی کتاب باب 2 اور آیت 23 سے لی گئی ہے، اور یہ بات اسرائیل کے قوم کے طرف اشارہ کرتی ہے۔ دوسری جو پیشن گوئی ہے آیت 26 میں ہوشیہ نبی کی کتاب باب 1 اور آیت 10 سے ہے، غیر قوموں کے طرف اشارہ کرتی ہے جو یہ زمین کے کسی جگہ میں بھی یسوع مسیح کی طرف پلٹے ہیں اور آگے بھی چل کے پلٹیں گے۔ آیت 27 اور 28 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور یشعیاہ اسرائیل کی بابت پکار کر کہتا ہے کہ گو بنی اسرائیل کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہو، تاہم ان میں سے تھوڑے ہی بچیں گے، کیونکہ خداوند اپنے کلام کو تمام اور منقطع کر کے اس کے مطابق زمین پر عمل کرے گا۔ یہ جو بات پولس چنے ہیں وہ یسعیاہ نبی کی کتاب باب 10 اور اس کی آیت 22 اور 23 سے چنے ہیں۔ بڑے مصیبت کے دنوں میں صرف تھوڑے سے لوگ نجات پائیں گے۔ آج اگر ہم یہودیوں کے تعداد کو دیکھیں گے تو شاید آدھا کروڑ رہیں گی، اور بائبل شریف بتاتی ہے کہ بڑے مصیبت کے دنوں میں صرف 1,44,000 یہودیاں نجات پائیں گی، یعنی کہ ان پہ نجات کا مہر لگایا جائے گا۔ تو یہ بہت ہی کم تعداد ہے جو بچیں گی۔ اب آپ میرے سے یہ سوال مت کرو کہ خدا کیوں تھوڑوں کو بچانا چاہتا ہے۔ یہ خدا کے ہاتھ میں ہے جو اپنی رحمت دکھاتا ہے۔ اگر خدا صرف ایک ہی کو نجات دیا ہے تو یہ بات خدا کے رحمت کو ظاہر کریں گی، کیونکہ ہم میں سے کسی بھی خدا کے رحمت کے لائق نہیں ہیں۔ آیت 29 میں لکھا ہوا ہے، چنانچہ یشعیاہ نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر رب الافواج ہماری کچھ نسل باقی نہ رکھا تو ہم سدوم کی مانند اور عمورہ کے برابر ہو جاتے۔ یہ بات پولس یسعیاہ نبی کی کتاب باب 1 اور آیت 9 سے اٹھائے ہیں۔ یہ ایک زبردست بات ہے۔ یہاں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا سارے جہاں کا مالک ہے، یعنی کہ اگر خدا بیچ میں نہیں آتا اور اپنی رحمت نہیں ظاہر کرتا تو اس کی چنی ہوئی قوم بھی سدوم اور عمورہ کے ویسی بھسم ہو جاتی تھی۔ میرے بھائی، صرف خدا کے رحمت کا ہاتھ ہم کو دوزخ میں جانے سے روک رکھا ہے۔ آیت 30 پڑھیں گے، پس ہم کیا کہیں؟ یہ کہ غیر قوموں نے جو رازبازی کی تلاش نہ کرتی تھیں رازبازی حاصل کی، یعنی وہ رازبازی جو ایمان سے ہے۔ یہ ایک زبردست بات ہے۔ غیر قوم کے لوگ بغیر کچھ کرے کے مسیح میں رازبازی حاصل کر لیے، کیونکہ خدا کام کرا اور خدا کی اس میں مرضی تھی۔ پرانے عہد نامہ کے آیتیں یہ پیشن گوئی کرے۔ ہم جیسا دیکھیں کہ یسعیاہ نبی یہ پیشن گوئی کرے تھے کہ غیر قومی لوگ نجات پائیں گے۔ آیت 31 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، مگر اسرائیل جو رازبازی کی شریعت کی تلاش کرتا تھا اس شریعت تک نہ پہنچا۔ دوسرے الفاظوں میں اسرائیل شریعت کا پیچھا کر رہے تھے جو ان کو رازبازی دیں گی،
مگر ایسے شریعت کی طرف نہیں بڑھ سکے۔ یہ ایک گھبرانے والی بات ہے۔ یہودیاں جو ہیں موسیٰ کے شریعت کے ذریعے سے اپنی خود کی رازبازی پیدا کرنے کی کوشش میں تھے، مگر پیدا نہیں کر سکے۔ آج اگر ہم قوموں کے طرف ہماری نظر کریں گے تو مسیح کی خوشخبری مذہبی لوگوں تک پہنچانا بڑی مشکل کی بات ہے۔ آج کلیسیا کے کئی لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ ان لوگ بہت اچھے ہیں اور ان کے اچھائی کے ذریعے سے نجات پا سکتے ہیں۔ پولس یہاں صاف صاف ظاہر کرتے ہیں کہ اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، جہاں مسیح بولتے ہیں، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے میرے پاس آئے گا، اسے میں ہرگز نہ نکالوں گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ آ سکتے ہیں مسیح کے پاس۔ بازو کھڑے رہ کے یہ مت بولو کہ میں بلایا گیا نہیں ہوں۔ اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ بلائے گئے ہیں۔ اگر آپ نجات پانا نہیں چاہتے ہیں تو آپ بلائے گئے نہیں ہیں۔ آیت 32 اور 33 میں لکھا ہوا ہے، جو کہ باب 9 کی آخری آیتیں ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان سے نہیں بلکہ گویا عمل سے اس کی تلاش کی۔ انہوں نے اس ٹھوکر کھانے کے پتھر سے ٹھوکر کھائی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ دیکھو، میں سیون میں ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان رکھتا ہوں، اور جو اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ یہاں جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ یسایہ نبی کی کتاب باب 8 اور آیت 14 اور باب 28 اور آیت 16 سے لی گئی ہیں۔ یہودیاں ٹھوکر کھائے، اور غیر قوموں کے لیے مسیح کی صلیب بے وقوفی کی بات ہے۔ جو ایمان لاتا ہے، چاہے وہ غیر قومی رہو یا یہودی رہو، ضرور نجات پائیں گا۔ ایک حلیم دل چھوٹا سا ایمان رکھتے ہوئے مسیح کے پاس آئیں گا۔ ایک جسمانی آدمی اپنی طاقت سے اور اپنے طور طریقوں سے نجات پیدا کرنے کی کوشش کریں گا، مگر یہ ناممکن کی بات ہے۔ خدا یسوع مسیح کا راستہ نکالا جس کے ذریعے سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے، یعنی کہ نجات۔ تو میرے دوست، کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیں گے کیا؟ تو یہاں ختم ہوا باب 9، اور اب ہم باب 10 اٹھائیں گے۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ اے بھائیو، میرے دل کی آرزو اور ان کے لیے خدا سے میری دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیاں ذمہ دار ہیں۔ ان لوگ خدا کے سامنے ذمہ دار ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کو بول چکے، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر ایک طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ تو آج وہاں اسرائیلیوں کی یہ حالت ہے۔ ان لوگ چوطرف سے قوموں سے گھیرے ہوئے ہیں جو ان لوگوں کو دریا میں ڈھکیل دینا چاہتے ہیں، مگر کیوں؟ کیونکہ ان لوگ مسیح کو قبول نہیں کرے۔ اس لیے پولس بولتے ہیں، میرے دل کی آرزو اور ان کے لیے خدا سے میری دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں۔ پولس کی یہ خواہش تھی کہ ان کے سارے لوگ نجات پانا۔ اسرائیلیوں میں ہم 3 باتیں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اسرائیلیوں کے پاس مذہب تھا، مگر وہ مذہب کے ذریعے سے ان لوگ نجات نہیں پا سکے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بولنا چاہوں گا کہ آج کلیسیا میں آدھے سے زیادہ نجات نہیں پائے ہیں۔
ان لوگ کلیسیا کے صرف ممبر ہیں، مگر ان لوگ خدا کے خلاف ہیں، اور خدا جو مسیح کے ذریعے سے راز بازی دینا چاہتا ہے، اس راز بازی کو اپنے زندگی میں قبول کرنا نہیں چاہتے۔ آپ مذہبی رہیں گے مگر آپ گمراہ ہیں۔ اسرائیلیوں کے پاس خدا کی طرف سے دیا گیا مذہب تھا، مگر ان لوگوں کو مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے نجات پانے کی ضرورت تھی۔ ان کے پاس مذہب ضرور تھا، مگر ان کے پاس راز بازی نہیں تھی۔ پولس کی خواہش یہ تھی کہ ان لوگوں نجات پانا۔ اگر ہم مذہب کے بارے میں دیکھیں گے تو ان کا مذہب دوسرے قوموں کے مذہبوں سے بڑا تھا، مگر پھر بھی گمراہ تھے۔ تو یہ ہوئی پہلی بات۔ اب دوسری بات یہ کہ اسرائیلیاں نجات پانے کے قابل تھے۔ تیسری بات یہ کہ آج ان کا اور غیر قوموں کا مرتبہ خدا کے نظروں میں ایک ہی ہے، اور مسیح کی خوشخبری کو ان کے پاس لے جانا ضروری ہے۔ جیسا غیر قوموں کے لوگوں کے پاس خوشخبری کو لے جاتے ہیں، ویسا اسرائیلیوں کے پاس بھی لے جانا ہے۔ یہودیوں میں اور غیر قوموں کے لوگوں میں کچھ فرق نہیں ہے، کیونکہ خدا کا کلام رومیوں کا خط باب 3 اور آیت 23 میں بتاتا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ تو یہ بات دل و دماغ میں لانا کہ ایک مذہب بڑا ہے اور دوسرا مذہب چھوٹا ہے، بیکار بات ہے۔ یہ سب باتیں بیکار ہیں۔ کروس کے نیچے جو زمین ہے سب کے لیے ایک ہی ہے۔ آپ کا مرتبہ اچھا رہے گا، یا آپ کلیسیا میں بڑے بزرگ گنے جاتے ہوں گے، یا آپ کے اعمال اچھے رہیں گے، مگر یہ سارے باتیں نجات کے حد تک کام آنے والے نہیں ہیں۔ بغیر مسیح کے آپ جنت کو نہیں جا سکتے۔ بغیر مسیح کے آپ کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ آپ کی زندگی میں مسیح ہونا ضروری ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پولس بولتے ہیں، میرے دل کی آرزو اور ان کے لیے خدا سے میری دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں۔ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہودیوں کا کیا ہوگا جو خدا میں یقین کرتے ہیں لیکن مسیح میں یقین نہیں کرتے ہیں؟ جبکہ ان لوگ وچ خدا میں یقین کرتے ہیں، تو کیا ان لوگ نجات نہیں پائیں گے کیا؟ اگر یہ بات سچ رہتی تو پولس یسوع مسیح کے بارے میں تعلیم دینے کے لیے اتنی محنت نہیں کرتے تھے یا قربانی نہیں کرتے تھے، کیونکہ یسوع مسیح خدا کے مکشفہ پوری طریقے سے ہیں۔ تو ہم یسوع مسیح کے بغیر خدا کو نہیں جان سکتے، اور کیونکہ خدا یسوع مسیح کا راستہ بنایا اس کو اور آدمی کا میل ملاپ کرانے کے لیے اور خدا کو اور انسان کو ایک ساتھ لانے کے لیے، تو ہم خدا کے پاس دوسرے راستے سے نہیں آ سکتے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو دوسروں کے ویسا یہودیاں بھی یسوع مسیح کے ذریعے سے نجات پا سکتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح یوحنا کی انجیل باب 14 اور اس کی آیت 6 میں بولتے ہیں، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اور اعمال کی کتاب باب 4 اور آیت 12 میں لکھا ہوا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پولس کے ویسا ہم ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا کرنا کہ سارے کے سارے یہودی لوگ نجات پائے۔ ہم یہودیوں کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور اگر موقع ملتا ہے تو ان کو مسیح کی خوشخبری بھی سنانا چاہیے۔ خدا اپنی رحمت بتانے کے لیے تیار ہے۔ اب ہم آیت 2 پڑھیں گے، کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں۔ آج کئی لوگ ہیں جو خدا کی عبادت کرتے ہیں
مگر ان کا رشتہ خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی عبادت تو ضرور کرتے ہیں مگر یسوع مسیح کے بغیر۔ ان لگا سمجھ کے ساتھ خدا سے رشتہ قائم نہیں کرے ہیں، مگر خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا چاہیے اور اس کی عبادت روح اور سچائی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ یسوع مسیح کے ذریعے سے نہیں ہے تو ہماری عبادت بیکار ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ اپنا رشتہ خدا کے ساتھ یسوع مسیح کے ذریعے سے قائم نہیں کرے ہیں تو کیا آج اور اب اور اسی وقت قائم کرنا چاہیں گے؟ کیا مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ آیت 3 پڑھیں گے۔ پولس بولتے ہیں، اس لیے کہ وہ خدا کی رازبازی سے نا واقف ہو کر اور اپنی رازبازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی رازبازی کے تابع نہ ہوئے۔ میرے دوست، اسرائیل کے لیے یہ بات سچ تھی اور آج بھی یہ بات کئی کلیسیوں کے لیے سچ ہے۔ لوگ بائبل شریف تو پڑھتے ہیں مگر اس کے گہرائی کے باتوں کو نہیں جانتے۔ آیت 4 میں پولس بولتے ہیں، کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی رازبازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ میرے بھائی، یسوع مسیح شریعت کے آخر ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں مقصد ہیں۔ یسوع مسیح یہ بات کو صاف صاف بتائے۔ جانو متی کی انجیل باب 9 اور آیت 16 میں بولتے ہیں، کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا، کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے۔ موسیٰ کی شریعت اس لیے دی گئی تھی کہ لوگوں کو مسیح کے طرف بڑھائے۔ لوگوں کو نجات دینے کے لیے شریعت نہیں دی گئی تھی۔ پولس گلاطیوں کی کلیسیا کو بولنے کو لگے، پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب رازباز ٹھہرے۔ میرے بھائی، شریعت ہم کو نجات دینے کے لیے نہیں دی گئی تھی، بلکہ یہ بتانے کے لیے دی گئی کہ ہم کو نجات پانے کی ضرورت ہے۔ شریعت ہمارا ہاتھ پکڑتی ہے اور مسیح کے کروس کے طرف لاتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم کو ایک منجی کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح میں شریعت آخر ہوئی۔ گلاطیوں کا خط باب 5 اور آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، تم جو شریعت کے وسیلے سے رازباز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ رومیوں کا خط باب 10 اور اس کی آیت 5، چنانچہ موسیٰ نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص اس رازبازی پر عمل کرتا ہے جو شریعت سے ہے، وہ اسی کی وجہ سے زندہ رہے گا۔ میرے بھائی، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ شریعت کے ذریعے رازبازی حاصل کریں گے تو یہ رازبازی آپ کے خود کی ہے اور خدا کی رازبازی نہیں۔ یا اور ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ خدا میں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کے بجائے یہودیاں خدا کے شریعت کے علاوہ اپنے خود کے قانون اور قاعدے بنا لیے تھے اور بنانے کی کوشش میں تھے اپنے آپ کو خدا کے نظروں میں قبول کرنے کے لیے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسانی محنت چاہے کتنی بھی ایمانداری کے ساتھ کیوں نہ رہو، خدا جو ایمان کے ذریعے سے ہم کو نجات دیتا ہے اس کے جگہ پہ نہیں آ سکتی یا اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ نجات کمانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہے کہ پوری طرح سے کامل رہنا، اور یہ ناممکن کی بات ہے۔ ہم صرف ہمارے خالی ہاتھ خدا کی طرف بڑھا کے نجات کا تحفہ حاصل کر سکتے ہیں۔ شریعت کے ذریعے سے اگر آدمی نجات پانا چاہتا ہے تو آدمی کو پوری طرح سے کامل زندگی گزارنا پڑے گا، یعنی کہ انہیں اپنے زندگی میں ایک بھی گناہ نہیں کرنا۔ جب تک انہیں یہ زمین پہ زندہ ہے بے گناہ رہنا پڑے گا۔ پیارے بھائی اور بہن،
کیا یہ ممکن کی بات ہے کیا؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کیوں شریعت دیا جبکہ اس کو یہ معلوم تھا کہ آدمی شریعت کو نہیں رکھ سکے گا یا شریعت کے مطابق نہیں چل سکے گا۔ پولس کے مطابق ایک وجہ جو شریعت دی گئی وہ اس لیے کہ آدمی کو یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں قصوروار ہے۔ غلاطیوں کا خط باب 3 اور آیت 19 میں لکھا ہوا ہے، پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، شریعت یسوع مسیح کی ایک چھاؤں تھی، یعنی کہ قربانیاں دینے کا طریقہ لوگوں کو یہ سکھایا کہ جب صحیح قربانی دینے کا وقت آئے گا تو ان لوگاں خدا کے کام کو صحیح طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ جانوروں کی قربانی دینے کا جو طریقہ تھا وہ یسوع مسیح کے آنے تک چلنا تھا، تو شریعت یسوع مسیح کے طرف اشارہ کر رہی تھی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا اور آتے اس وقت ہم آیت 6 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔